ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یاد کرو بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ناظرین اکرام، ماں باپ کا ادب، ان کی تعظیم، اطاعت، ان کی رضا جوئی، خدمت، یہ سب ہم پر لازم ہے، ہم پر فرض ہے۔ والدین سے حسن سلوک کو قرآن میں توحید رب کے حکم سے بالکل متصل بیان کیا گیا ہے۔ انسانوں میں سب سے مقدم حق، سب سے فائق حق ہم پر ہمارے والدین کا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم واقعی اللہ سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ناظرین اکرام، ماں باپ سے محبت اس دنیا میں بھی باعث سعادت ہے اور آخرت میں بھی باعث اجر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک اولاد بھی اپنے ماں باپ پر محبت بھری ایک نظر ڈالتی ہے، اس کے بدلے اللہ عز و جل اسے ایک مقبول حج کا ثواب بخشتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اس طرح رحمت و محبت کی نظر ڈالے تب بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی دن میں 100 بار بھی ایسا کرے تب بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، اللہ تمہارے تصور سے بہت بڑا اور تنگ دلی جیسے عیبوں سے بالکل پاک ہے۔ ناظرین اکرام، نیکی انسان کو بڑے سے بڑے مقام تک پہنچا سکتی ہے، بشرطیہ کہ انسان اپنے والدین کا فرما بردار ہو۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 5 نمازیں ادا کرتا رہوں، رمضان کے روزے رکھوں، زکوٰۃ ادا کروں، بیت اللہ کا حج کر لوں تو مجھے کیا مقام مل سکے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، من فعل ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو آدمی یہ سارے کام کرے گا وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے ایک شرط لگا دی، الا ان یعق والدیہ، بشرط یہ کہ وہ والدین کا نافرمان نہ ہو۔ ناظرین اکرام، ہم اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو یمن سے اپنی پیٹھ پر لاد کر حج کروایا ہے۔ اسے اپنی پیٹھ پر لیے ہوئے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا و مروہ کے درمیان اسے پیٹھ پر لادے لادے سعی کی، اسی طرح اسے لیے لیے عرفات گیا، پھر اسی حالت میں مزدلفہ واپس آیا اور منی میں آ کر پھر اسی طرح کنکریاں ماری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت بوڑھی ہے اور ذرا بھی حرکت نہیں کر سکتی۔
میں نے یہ سارے کام اسے پیٹھ پر لادے لادے انجام دیے، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ اس آدمی نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ اس لیے کہ اس نے تمہارے بچپن میں تمہارے لیے جتنی مصیبتیں جھیلیں صرف اس تمنا کے ساتھ کہ تم زندہ رہو، اور تم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا اس حال میں کیا کہ تم اس کے مرنے کی تمنا رکھتے ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کا ادب شناس اور خدمت گزار بنائے، اور ان کی خدمت کے ذریعے جنت کے حصول کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا